بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 26، صفحہ نمبر 509۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اے لوگو جو ایمان لائے نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا اپنے برادروں کے بارے میں جب انہوں نے سفر کیا زمین میں، او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یا تھے وہ غازی مجاہد اگر ہوتے وہ ہمارے پاس نہ مرتے وہ اور نہ مارے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ بنائیں اللہ تعالیٰ اس وسوسہ کو حسرت پچھتاوا ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، بخدا اگر مارے گئے تم راستے میں اللہ کے یا مر گئے تم، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یقیناً بخشش اللہ کی طرف سے اور مہربانی اس کی بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہیں وہ۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور بخدا اگر مرے تم یا مارے گئے ضرور اللہ کی طرف اٹھا کیے جاؤ گے۔ مختصر ترکیب۔ لاخوانہم میں لام اجلیہ ہے اور ہم نسب اور ہم مشرب بھائی مراد ہیں۔ ضرب فی الارض زمین میں پیر مارا یعنی لمبا سفر کیا۔ غزاً غازی کی جمع مجاہد۔ لیجعل میں لام عاقبت ہے یعنی نتیجہ یہ ہوگا یہ کانٹا وسوسہ ان کے دلوں میں چبھتا رہے گا۔ رحمت ان کے بعد من اللہ مقدر ہے۔ مسلمان کافروں کی وسوسہ اندازی سے متاثر نہ ہوں، مارتے جلاتے اللہ تعالیٰ ہیں۔ احد کی جنگ سن 3 ہجری میں ہوئی۔ یہ مدنی زندگی کا ابتدائی دور تھا۔ اس وقت مدینہ میں نفاق بھی تھا، کفر و شرک بھی۔ جنگ کے ختم پر منافقوں کا تبصرہ آیت 154 میں آگے ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا ہمارا مشورہ نہیں مانا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، اگر ہماری بات مان لیتے تو یہاں میدان احد میں نہ مارے جاتے۔ اس کا جواب دیا تھا کہ جس کے لیے جہاں موت مقدر ہوتی ہے وہیں آتی ہے، آدمی وہاں ضرور پہنچ جاتا ہے۔ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرتے تو بھی جن کی موت میدان احد میں مقدر تھی وہ ضرور وہاں پہنچ کر مارے جاتے۔ اب ایک آیت میں جنگ کے نتیجہ پر کافروں کی وسوسہ اندازی کا جواب ہے۔ وہ اپنے نسبی اور مسلکی بھائیوں کے بارے میں جو جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے کہنے لگے اگر وہ ہمارے پاس رہتے، جنگ میں شرکت نہ کرتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، خواہ مخواہ خود ہی کنویں میں گرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ خیال ہمیشہ کانٹا بن کر ان کے دلوں میں چبھتا رہے گا۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جلاتے مارتے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جس کو جہاں چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں مارتے ہیں۔ وہ شہداء تمہارے پاس رہتے اور غزوہ میں شرکت نہ کرتے تو بھی موت سے نہیں بچ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری وسوسہ اندازی کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان ان کی باتوں سے قطعاً متاثر نہ ہوں۔ جس کی جہاں اور جس طرح موت مقدر تھی آئی، مسلمان اللہ کے فیصلہ پر راضی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض وکانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اپنے شہید ہونے والے برادروں کے تعلق سے کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ جہاد کے لیے نکلے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، یعنی تم شہداء کے بارے میں اس طرح کا خیال دل میں مت لاؤ۔ یہ خیال ان کے ذہنوں میں اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں پچھتاوا بنائے، یعنی وہ ہمیشہ اس حسرت و افسوس میں مبتلا رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جلاتے اور مارتے ہیں اس نے جس کے لیے جہاں موت مقدر کی تھی
اس سے اس کو ہم کنار کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں تمہاری وسوسہ اندازی سے خوب واقف ہیں، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مجاہد کی موت اور دوسری موت برابر نہیں۔ جو شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ خواہ شہید ہو یا تبھی موت مرے، اس کا شہادت کا ثواب رجسٹری شدہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ النساء آیت 99 میں ضابطہ ہے، جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے ارادہ سے نکلے، پھر اس کو راستہ میں موت آ جائے، اس کا ثواب اللہ کے یہاں مقرر ہو جاتا ہے۔ اس ضابطہ سے اگر مجاہد کو تبھی موت بھی آئے تو اس کا شہادت کا ثواب مقرر ہو جاتا ہے، جو دنیا کے مال و منال سے بہتر ہوتا ہے، اور جو شخص ویسے ہی مر جاتا ہے یا مارا جاتا ہے اس کو بھی اللہ کے پاس پہنچنا ہے، وہ اپنے اعمال کا ثواب پائے گا مگر شہادت کے ثواب سے محروم رہے گا۔ اب موازنہ کرو، کفار اپنے برادروں کے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، نہ مارے جاتے۔ کیوں نہ مرتے؟ ایک دن ضرور مرتے اور شہادت کے ثواب سے محروم رہتے۔ اور اب جو وہ جہاد کے لیے نکلے اور جام شہادت نوش فرمایا تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ دنیا کا عیش چھٹا اور آخرت میں مال و منال ہو گئے۔ جانا تو سب کو بہرحال اللہ ہی کے پاس ہے، دنیا تو ہاتھ سے چھٹنے والی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور بخدا اگر تم راہ خدا میں مارے گئے یا مر گئے تو اللہ کی بخشش اور مہربانی یعنی شہادت کا ثواب بہتر ہے اس سے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی دنیا کے مال و منال سے۔ اور بخدا اگر تم ویسے ہی مر گئے یا مارے گئے تو ضرور اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ فائدہ: مجاہد عام طور پر مارا جاتا ہے اس لیے قتلتم پہلے آیا، اور کبھی تبھی موت مرتا ہے اس لیے متم بعد میں آیا، اور غیر مجاہد عام طور پر اپنی موت مرتا ہے اس لیے دوسری آیت میں متم پہلے آیا، اور کبھی مارا جاتا ہے اس لیے قتلتم بعد میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلین۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوکل المؤمنون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، بس بڑی مہربانی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نرم دل ہوئے آپ ان لوگوں کے لیے، اور اگر ہوتے آپ تندخو سنگ دل ضرور متفرق ہو جاتے وہ آپ کے پاس سے۔ بس معاف کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، اور گناہ بخشوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا، اور مشورہ کریں آپ ان سے جنگی معاملہ میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب پختہ ارادہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھروسہ کریں اللہ پر۔ ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں بھروسہ کرنے والوں کو۔ ان ينصركم اللہ فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، اگر مدد کریں تمہاری اللہ تعالیٰ تو نہیں کوئی دبانے والا تم کو، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لیں تو کون ہے یہ جو مدد کرے تمہاری۔ من ذا الذی ینصرکم من بعدی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایماندار۔ فیما با سببیہ ما زائدہ برائے تاکید، ای برحمت عظیمت، الامر میں الف لام عادی ہے۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم خوئی سے خطا کاروں کو معاف کیا۔ غزوہ احد میں اول تیر اندازوں نے حکم عدولی کی جس کی وجہ سے مجاہدین نرغہ میں آ گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ میدان کارزار میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند جانباز صحابہ رہ گئے، اور دشمن اتنا قریب آ گئے کہ ایک شیطان نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جو سیدھا منہ پر لگا، جس سے ایک دانت کا کنارہ ٹوٹ گیا اور خود ٹوٹ کر ماتھے میں گڑ گیا۔ چہرہ انور لولہان ہو گیا۔ یہ فوج کی دوسری غلطی تھی، مگر ان خطا کاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا نہیں دی، سب کو معاف کر دیا۔ اور یہ بات مثبت پہلو سے اس طرح ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظیم مہربانی سے نرم دل تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے رسول کو اور دین کے داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ منفی پہلو سے یہ بات اس طرح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تندخو سنگ دل ہوتے تو لوگ بکھر جاتے، ہیبت سے کوئی قریب نہ آتا، اس لیے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطا کاروں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں تاکہ ان کے دل بڑھیں۔ اور جس طرح جنگ احد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا، آئندہ بھی جنگی معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے۔ پھر مشورہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات طے کر لیں، جیسے غزوہ احد میں آپ نے ہتھیار باندھ کر باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھروسے پر اقدام کریں، مشورہ پر تکیہ نہ کریں۔ اللہ کو وہی بندے پسند ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ مشورہ من جملہ اسباب ہے اور مسبب الاسباب اللہ تعالی ہیں۔ اگر وہ مسلمانوں کی مدد کریں تو کوئی ان کو دبا نہیں سکتا، اور اگر ان کی مدد نہ پہنچے تو وہ رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ بس مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ ابھی آیت 152 میں حکم عدولی کرنے والے تیر اندازوں کی معافی کا اعلان کر چکے ہیں، اور آیت 155 میں میدان چھوڑنے والوں کو بھی معاف کر چکے ہیں، مگر جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تعلق ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی معاف کریں گے۔ اس لیے پہلی آیت میں حکم دیا کہ آپ بھی معاف کر دیں، بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق چھوڑتے ہیں۔ آیات پاک: پس اللہ کی بڑی مہربانی کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ تندخو سنگ دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف فرما دیں اور اللہ سے ان کا گناہ بخشوائیں، اور حسب سابق جنگی معاملہ میں ان سے مشورہ کریں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے بعد پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لیں تو کون ہے یہ جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مسلمان اعتماد کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔